آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا پروگرام بھلائی کی باتیں آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ نگران شورا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور پروگرام کا ٹاپک جو آج ہم نے رکھا ہے وہ ہے معلومات لیں۔ ایسا رشتہ کرنے کے لیے، اپنی اولاد کا رشتہ کرنے کے لیے، بہن کا بھائی کا رشتہ جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ معلومات لیتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بھی لیتے۔ یعنی ہمارے پاس اس طرح کے واقعات بھی لوگوں کے بتائے ہوئے موجود ہیں کہ بس دو چار چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر کے سرسری طور پر رشتہ جو ہے وہ کر لیا، اور جن چیزوں کو دیکھ کر رشتہ کیا تھا وہ تو سب کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ رشتہ کرنے کے لیے کس طرح کی معلومات ہمیں لینی چاہیے اور کن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت اہم موضوع لیا ہے آپ نے، اور رشتے کا تعلق سے ظاہر ہے یہ زندگی بھر کا ایک معاملہ ہوتا ہے، ٹیمپریری نہیں ہوتا، کیا چلو یار بھول ہو گئی تو چینج کر لیتے ہیں۔ یہاں چینج کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جی، اور جہاں چینج کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہونا، وہاں پھر معاملے کی جو حساسیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جی، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ایک اسلام و دین کا ایک طریقہ کار ہے، کف کا بیان، جہاں ہم بیان کرتے ہیں کہ کف کا بیان ہو، کہ رشتے کا آپس میں ملنا، ان کا خاندان، دیگر چیزیں یہ دیکھنی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنیادی باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، مالداری بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، مگر بنیادی بات جو بیان کی حدیث میں وہ دینداری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دینداری کو اہمیت و فوقیت ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں حدیث پاک سے کسی بھی میں نے یہ نہیں پڑھا، بلکہ یہ پڑھا ہے کہ ان تمام چیزوں کی بھی اہمیت ہے، حسب کی بھی اہمیت ہے، نسب کی اہمیت ہے، حسن و جمال یا دکھنا وغیرہ جس کو کہتے ہیں اس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے، اور دیگر چیزوں کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت یا امپورٹنس دی گئی ہے، یا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو کلیدی کردار جو آپ کے رشتوں میں ادا کرتا ہے، وہ آپ کا دیندار ہونا، یعنی کہ اسلام و دین پر عمل کرنا۔ لڑکے کے تعلق سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق تمہیں اچھے معلوم ہو، اسے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، تو اس میں اس کے کردار اور اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کا نان نفقہ پر بھی اس کی قدرت کا ہونا یہ لازم ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہو گئیں۔ اب ہمارے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بات پکی ہو جاتی ہے، بڑوں میں بات پکی ہو جاتی ہے، بڑے آپس میں کر لیتے، ٹھیک ہے تیری بیٹی میری، میرا بیٹا سے تیرا۔ بیٹی کیا کرتی ہے، بیٹا کیا کرتا ہے، اس حوالے سے معلومات دینی بہت ضروری ہے۔ تو اس میں خاندان، رشتہ، یہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ لڑکا لڑکی کے اخلاق اور کردار کا معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ لڑکے کی معلومات کے لیے اگر میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں تو اس کے دوستوں کا پہلے جائزہ لے لیا جائے، لڑکے کا فرینڈ سرکل کیا ہے، کیونکہ دوست سے پہچانا جائے گا۔ اس نے جس طرح کا فرینڈ سرکل رکھا ہونا، یہ ایک بہت بڑی آپ کے پاس معلومات کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کا فرینڈ سرکل یہ ہے۔ اس کا فرینڈ سرکل جتنا سینسیبل، جتنا رسپانسیبل اور جس انداز کا ہوگا، تو سمجھے کہ اس لڑکے کے اندر یہ کوالٹی، تبھی تو اس نے یہ گیدرنگ رکھی ہے۔ ورنہ وہ بعض اوقات گیدرنگ چھچوڑے لڑکوں کی بھی ہوتی ہے، اور بڑے اوباش قسم کے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لڑکے کی مینٹلٹی کا پتہ دیتا ہے۔ اور پھر دوسری معلومات، یہ صرف یہ معلومات نہ لیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، میری درخواست یہ ہے کہ یہ معلومات لیں کہ کماتا کیسے ہے۔
कितना और कैसे के फ़र्क को अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। وہ کہتے ہیں کہ آم کھائیں گٹھلیوں کا اپنے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. نہیں، اصل میں یہاں پر آم نے گٹھلی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بیٹی کا مسئلہ ہے. نہ بیٹی آم ہے نہ بیٹی گٹھلی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی غلط لائن میں ہے یا کوئی رشوتوں کا لین دین کر رہا ہے یا اللیگل اس کی کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہے یا اللیگل ارننگ ہے، تو 4 دن کے بعد اگر اس کو کوئی پکڑ کے لے جائے گا اور جیل کے اندر ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آم کھائیں گے گٹھلیاں گنیں گے؟ تو یہ ضروری ہے کہ یہ کماتا کتنا ہے اس کی امپورٹنس ہے، تاکہ گھر چلا سکے گا کہ نہیں چلا سکے گا، اچھا خود کماتا ہے یا کسی پر ڈیپینڈیبل ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. ان تمام یہ لڑکے کے اخلاق اور کردار کی درستی جی. اور اس کے اس طرح کے ایکٹیویٹیز اور پھر اس کے گھر پر آنے جانے کی بھی میرا خیال معلومات لے لی جائے. ایسے آپ اخلاق کی اور کردار کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ہمارے ہاں تو حساب یہ ہے جو بگڑا ہوا بچہ ہو اس کو بولیں گے اس کی شادی کر دو سنور جائے گا، جو یہ وہ گھر میں سوچ رہے بیٹی تنگ کر رہی ہے اس کو شادی کر یہ دو. وہ ماں باپ سوچ رہے ہیں نا، آپ نہیں سمجھ پا رہے. یہ وہ ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا چونکہ رسپانسیبل نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اس کی شادی کر تو ذمہ دار ہو جائے گا. ہاں جی. یہ اس کے ماں باپ سوچ رہے ہیں. لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے لیے سوچ رہے ہیں یار، یہ لڑکی کے ماں باپ ایسا کم سوچیں گے، کیونکہ لڑکی کے ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہوگا کہ یہ کچھ کر نہیں رہی ہے، یہ کچھ بنا نہیں رہی ہے، یہ کچھ پکا نہیں رہی ہے، یہ سلیقہ نہیں ہے، اس پہ گھرگرہستی نہیں ہے، اس کی شادی کر دی تو یہ وہاں کرے گی کیا. لڑکی کے ماں باپ کی سوچ تھوڑی اس طرف چلی جاتی ہے. یوں ہوتا بھی ٹھیک ہے ہم ماسی رکھوا دیں گے. نہیں، ماسی والا گھر ہر ایک کا نہیں ہوتا نا. ہماری سوسائٹی کے کتنے کے گھر ہیں جن میں ماسیاں ہیں، بلکہ جتنے گھروں میں ماسیاں ہیں شاید اس سے زیادہ تو ہمارے معاشرے میں ماسیاں ہیں کام کرنے والی گھر میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ یہ غریب لوگوں کا طبقہ ہمارے یہاں، یہ مڈل کلاس یا اس طرح کا اور طبقہ ہوتا ہے، ہر کوئی ماسی افورڈ نہیں کر سکتا. اگر ماسی ہو بھی تو ماسی بعض اوقات گھر کے صاف صفائی کے کام کرتی ہے. کچن بعض اوقات گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ماسی صاف صفائی کرے گی، ہر وقت پکانا تھوڑی کرتی رہے گی. الگ الگ گھر کے الگ الگ کلچر ہوتے ہیں. تو اس میں صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ بیٹی کو بھی اس طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ دے دو تو یہ خود غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. پہلے آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ شادی کے بعد وہ کیا ایسا بٹن ہوگا جس سے وہ ذمہ دار ہو جائے؟ غیر ذمہ داری کا سلسلہ اگر شادی کے بعد بھی رہا تو اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ جائے گا. تو یہ لڑکے اور لڑکی کے جو والدین ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بہو لینی ہے تو اس کی حیا، اس کی نیکی اور اس کے نیک سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کی گھر گرہستی کا معاملہ کیسا ہے. تو وہ اس کے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کے کچھ نہ کچھ چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح لڑکے کے تعلق سے بھی یہ دیکھ لیں کہ اس کے اخلاق اور کردار اور نیکی اور یہ سب ہونی چاہیے، لازمی ہے. اور پھر اس کی روٹین اور اس کی ذمہ دارانہ، اس کی روٹین خود اس کی ذمہ دارانہ زندگی کا پتہ دیتی ہے. اور اس طرح کی اگر کچھ چیزیں کریں گے تو ہو جائے گا. کچھ دیکھیں 100% پرفیکشن کی طرف آپ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی شاید سب کچھ ادھورا رہ جائے گا. ایک ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب ہو جائے گا. اگر چراغ میں تھوڑا بہت تیل ہے تو انشاءاللہ روشنی ہو جائے گی. اب چراغ صاحب سورج سے خالد پڑا ہوا سوکھ گیا، چراغ ہی سوکھ گیا، تیل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس میں روشنی آئے گی کہاں سے؟ تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. پھر فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، فیملی بزنس ہو رہا ہوتا ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آگے پیچھے دیکھ کر بندہ آئیڈیا کر لیتا ہے. آنکھ بند کر کے عموماً اس طرح رشتے ہوتے نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے رشتے اس طرح اوپر سے کر لیے پھر ان کو بعد میں پچھتانا بھی پڑتا ہے. تو یہ موٹی موٹی معلومات ہیں جو رشتوں کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں، اللہ پاک مقدر اچھے کرے بچیوں کے. بہت سارا دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی اپنی کیمسٹری نہیں مل رہی ہوتی. اب یہ تو دیکھیں رخصتی کے بعد ہی پتہ چلے گا، شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا. لڑکا بھی بہت اچھا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن اب جن دو کی شادی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان دونوں کی سوچ نہیں مل رہی ہے، دونوں کی کیمسٹری نہیں مل رہی ہے، تو وہاں بھی پھر تھوڑی مہلت دی جائے، وقت دیا جائے. لڑکے کو تھوڑا سا مطلب کہ اس کے ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا بھی اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، اور بیٹی کو بھی سمجھائیں کہ بیٹی اتنی جلدی یہ نہیں ہو جاتا، ٹیک ٹائم، تھوڑا وقت لگتا ہے. اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں پھر زندگی ایک ٹریک پر آ جاتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ بعض اوقات کسی بھی روٹ پہ جاتے ہیں نا تو سڑک بعض اوقات ناہموار ہوتی ہے. جی ہاں، ناہموار ہوتی ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پتھر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، بجری ڈلی ہوئی ہوتی ہے. تو ناہموار سڑک کا ایک حصہ ہوتا ہے زندگی میں. اس کے بعد تھوڑا ٹائم کے بعد چند کلومیٹر گاڑی چلتی ہے نا، بڑی خوبصورت سڑک شروع ہو جاتی ہے اور بڑی کمفرٹیبل گاڑی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ناہموار راستہ ہوتا ہے نا،
اس میں دروازے کھول کر اتر نہیں جانا ہوتا, گاڑی سائڈ میں کھڑی نہیں کر دینی ہوتی کہ نہیں یار یہ سڑک صحیح نہیں ہے, چلاتے رہے. اسٹیئرنگ مرد کے ہاتھ میں, یہ یاد رکھیے گا, مرد کے ہاتھ میں. اگر پیسنجر جو ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ تھوڑی بہت کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا پیشنس سے کام لے, اور نہیں سمجھ میں آتا تو اتر جاؤ. نہیں ابھی آ جائے گا. یہ جو میں نے آ جائے کہ آپ کو مثال دی ہے نا, اس مثال کو اگر آپ نے سیریس لیا, بالکل سیریس لیا, اس میں کوئی آپ مزاح کی بات نہ کریں, اس میں کوئی آپ وہ نہ کریں, اس کو بالکل سیریس نوٹ کے ساتھ لیں. آپ کا رب نے چاہا تو آپ کا گھر ٹوٹے گا نہیں, اور یہ ناہموار سڑک ایک دن اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی. اور پیسنجر سیٹ پہ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے اسٹیئرنگ والے کو دلاسا دے, ایزی چلائے, انشاءاللہ ہو جائے گا, ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. یعنی ہم دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. کروڑوں گھر ہیں, کروڑوں گھر ہیں دنیا میں, اربوں پاپولیشن ہے. کیا سب کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں؟ ابتداً کئی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی, لیکن آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. یہ بات کوئی کتابی بات نہیں کر رہا, یہ کوئی اکا دکا مثال نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں مثالیں یہ موجود ہیں. تو آپ بھی ان میں سے ایک مثال بنیں گے. بعضوں کا الحمدللہ شروع سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں, شروع سے ہی ایک دوسرے کی دل آزاری سے ڈر رہے ہوتے ہیں, شروع سے ہی ایک دوسرے کا ادب اور احترام کر رہے ہوتے ہیں. بیوی شوہر کے حق ادا کر رہی ہوتی ہے, شوہر بیوی کے خیال رکھ رہا ہوتا ہے. تو شروع سے الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو پھر ان میں اتنی وہ نہیں ہوتی. اور بعضوں کا شروع میں صحیح چل رہا ہوتا ہے, آگے جا کر ہو جاتا ہے. تو اب اس کو بس سڑک کی مثال ہے, بعضوں کا شروع میں گڑھا پڑ گیا ہوگا تو سیٹ ہو جائے گا, بعد میں چلتے چلتے بیچ میں کوئی ہموار سڑک آ جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی چلی رہی ہوتی تو کبھی سڑک ہموار ہوتی ہے, کبھی غیر ہموار ہوتی ہے, کبھی اسپیڈ بریکر آ رہا ہوتا ہے, کبھی کھڑے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی رحمت سے آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ گاڑی ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جائے گی. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لیں. تو یہ چند معلومات لے کر آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں, اللہ کے سپرد کریں, دعائیں کریں, دونوں کے اخلاق درست کرنے پر آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں. اور اگر اللہ نہ کرے کچھ 19-20 ہو جائے تو گھر کے بڑے مل کر ان میں ایڈجسٹ کرنے, ان کو سیٹل کرنے. کبھی بھی پارٹی نہ بنے کہ میرا بیٹا ہو بولے میری بیٹی, نہیں, پارٹی نہ بنے. آپ دونوں جو گھر کے بڑے ہیں نا, آپ دونوں کا کام, یہ تیرا میرا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. واہ مرحبا. ایسا آپ نے سڑک کی گڑھوں کی مثال دی, نہیں سمجھ میں آئی؟ اس سے نہیں, بالکل سمجھ میں آئی. میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, ایک یاد آپ کو. ہم مدی جل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ صحرائے تھار میں جو ہے وہ سفر کر رہے, ٹریول کر رہے تھے. تو ہم نے ایک جگہ جو ہے وہ جانا تھا, تو ہمیں بتایا گیا وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر کسی نے نہیں آپ چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ جو رستہ بتا رہے تھے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہمیں اضافی ٹریول کرنا پڑتا, لیکن جس رستے کے بارے میں تھا کہ ٹھیک نہیں ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹر ٹوٹل جو ہے وہ رستہ تھا. تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے, نہیں ٹھیک ہے, میں کچھ دیر پہلے آیا ہوں وہاں سے, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ جائیں. اچھا, ہم لوگ جو ہے وہ اس ٹائم بھائی تھے, گاڑیوں میں تھے, ہم لوگ جو ہے ٹریول ہم نے وہاں شروع کر دیا. پہلے تو وہ سڑک تھی, سڑک کے بعد پھر جناب وہ کچی سڑک جو ہے وہ آگے, جیسے وہ بجری ڈلی ہوتی ہے اس کے اوپر خاکہ ڈلا ہوتا ہے, وہ آیا. اچھا, اس کے بعد آگے جہاں ہم سفر جاری تھا تو آگے وہ جھاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. تو جو ہمارے ساتھ وہاں کے مقامی لوگ تھے, یہ جب جھاڑیاں آتی تھیں تو یہ گاڑی سے نکلتے تھے, تو جھاڑیاں سائڈ پہ کر کے گاڑی جناب مزید آگے. اب آگے کیا ہوا ہے سب, اب آگے وہ جو نکیلے پتھر وہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, وہ آگے وہ روڈ پر جو ہے ڈلے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, ان کے ٹائروں کی کیا حالت ہوئی ہوگی, اللہ کی پناہ ہے. اس کے بعد آگے گئے تو اب وہ جو انہوں نے جو بجری ہوتے ہیں, بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں, وہ ڈمپ کیے ہوئے تھے. یعنی اب آپ جو ہے وہ سڑک پر کیا ہے وہ چل بھی نہیں سکتے. ہم تو پہلے ہی گاڑیوں سے اترے ہوئے تھے, ساتھ جو ہے پیدل جو ہے چل رہے تھے تاکہ ٹائروں کو زیادہ نقصان نہ ہو, گاڑی نیچے نہ لگے. آگے جب پہنچے تو یہ حساب تھا کہ روڈ تو تھا ہی نہیں, اور گاڑی نیچے کریں گے تو وہ ریت میں کیا ہے دھنس جائے گی, وہ ریت بھی جو ہے نرم ریت ہے, روڈ پر چل نہیں سکتے. اب وہاں پر ہم آسمان پر تارے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, اور وہاں مجھے کسی نے کہا, اس نے کہا کہ صحرا میں سانپ بھی ہوتے ہیں اور بڑے زہریلے ہوتے ہیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, یہ رات کا ٹائم ہے اور آپ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. خیر کی بات نہیں. ہم نے کیا کیا, اب وہ پتھر ہٹیں یا تھوڑا سیدھے ہوں گے تو گاڑی گزرے گی. تو پھر سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ ہمت کی, اپنے جوتا اتارا میں نے, اور اپنے جوتے کو بیلچے کا جو ہے نا وہ کام کر کے, جوتا بھی ٹوٹ گیا میرا,
لیکن ہم تھوڑا سیٹل کر کے بالآخر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. جو جس کام کا نہیں ہے اس سے اگر وہ کام لیں گے تو اس نے فائنلی ٹوٹنا ہی ہوتا ہے, ایسی بات. لیکن ہم بھی مجبور تھے سب. اور میں یہ مثال دے رہا ہوں. ہاں جی درست فرمایا. میں جو پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں صرف وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مشورہ دینے والے, رشتوں کے اعتبار سے مشورہ دینے والے ایسا مشورہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ بالکل یعنی پھنسا ہی دیتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ درست مشورہ دینا واجب ہے. ٹھیک. اس لیے جو بھی مشورہ دے وہ سوچ سمجھ کر مشورہ دے کہ یار یہ مشورہ اگر, اور مشورہ دیتے وقت یہ ضرور سوچے اگر یہ بات میرے ساتھ ہوتی تو میں اس کے لیے کیا کرتا. واہ. یہ میں مشورہ, درست مشورہ دینے کے لیے ایک ٹپ دے رہا ہوں. اگر آپ کسی کو درست مشورہ دینا چاہتے تو آپ اس کی جگہ خود کو رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور کہ یار میں اگر آپ مشورے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے, یار آپ کیا کہتے ہیں, یار میں آپ کی جگہ ہوتا تو نہ کرتا. یہ بھی ایک بات کرنے والے کرتے ہیں, تو میں آپ کی جگہ ہوتا تو نہ کرتا. اچھا آپ میری جگہ ہوتے تو نہ کرتے, لیکن آپ میں مجھ میں فرق بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ میری جگہ ہوتا نہ کرتا تو کیوں نہ کرتا, کیونکہ یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں. تو یہ مطلب کہ پھر فیصلہ تو فائنلی آپ ہی نے کرنا ہوتا ہے. مشورہ دینے والا سوچ سمجھ کر درست مشورہ دے. نہیں سمجھ میں آتا منع کر دے, بولے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کئی ایسے رشتوں کے طور پہ بندہ معلومات لیتا ہے, بولے میں جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اصول یہ ہیں, جیسے میں نے آپ کو چند اصول ہی بیان کی. اصول یہ ہیں, کچھ طریقہ کار یہ ہے, اور اس سے زیادہ کم و زیادہ ہی بندہ کر سکتا ہے. اسے اور وہ تو بہت بڑا فرق تو نہیں لا سکتے آپ, اور اس کے بعد کرتے ہیں. اور جنرلی کر بھی لیتے لوگ اسی طرح, الحمدللہ گھر چل ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسے یہ بتائیں, آج کل لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں جو ہے وہ ارننگ ہوتی رہے. یہ ایک مینٹلٹی اور سائیکی آج کل جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کے چکر. جی انویسٹمنٹ ہم کر دیں, ہم پیسے دے دیں اور بندہ جو ہے وہ اس سے کام کرتا رہے اور ہمارے ارننگ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے. تو یہ بتائیے انویسٹمنٹ اگر کہیں کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا معلومات لینی چاہیے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں اور یہ ایک دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے جی. اور اس میں سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں, کچھ ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں. مضاربت کا ایک باقاعدہ ایک اصول وضع کیا جاتا ہے سبحان اللہ. اور ہے مضاربت کا اصول. جی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بعض اوقات بندہ چھوٹا موٹا یا اس کا ایک نارمل بزنس چل بھی رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس ایک سرپلس اماؤنٹ ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ میں کہیں انویسٹ کر دوں. اب یہ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو کہیں لگ جائیں گے تو اچھا ہے کہ 2 پیسے کی آمدنی ہو جائے گی کسی کا. یا بعض اوقات آدمی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میری یار یہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی, اس کی آمدنی اس کار خیر کے لیے. یہ بھی ہے, یہ بہت زبردست بات ہوتی ہے. بندہ آمدنی کو اپنی طرف کرے, آپ کا اللہ پاک کا شکر ہے گزارا ہو ہی رہا ہے اور ایک اچھا گزارا ہو رہا ہے. اب کما کر کتنا کمائیں گے آخر. تو بندہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ انویسٹمنٹ کی جو بھی آمدنی ہوگی یہ فلاں کار خیر میں فلاں کام ہے. میں یہیں ایک ڈونیشن پر میرا مشورہ جاری تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا تھا, ہو سکتا ہے شاید سن بھی رہے ہوں, مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ یار میرا اس طرح بزنس ہے اور دعوت اسلامی کا چونکہ یہ چند چیزیں میرے سامنے آئی ہیں تو میں کام کروں گا, میں اپنے اسی طرح کے 2 بزنس اور میں کھول لیتا ہوں اور اس کی تمام تر آمدنی جو ہے نا میں دعوت اسلامی کے فلاں کام کی طرف کر دوں. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ بھی لوگ سوچنے والے سوچ رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ دعوت اسلامی پر بھروسہ ہے, اور بھروسہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی جس عنوان پر آپ سے چندہ لیتی ہے دعوت اسلامی, اس کا ریٹرن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے دعوت اسلامی میں. کہ آپ مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فزیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, علاقوں میں بننے والی مساجد دیکھ رہے ہوتے ہیں, حفاظ دیکھ رہے ہوتے ہیں, علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں, مبلغین دیکھ رہے ہوتے ہیں, علاقوں میں دینی کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بعض ممالک میں گیا ہوں, وہاں کے کئی عاشق رسول نے مجھے یہی کہا ہے اللہ دعوت اسلام کا بھلا کرے, انہوں نے مطلب ہمیں سنبھالا ہوا ہے, ہمیں بچایا ہوا ہے, ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہماری عورتوں کو ان کی اسلام بین دین کا درس دے رہی ہیں, ہمارا درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں مطلب ہزاروں کی تعداد میں حفاظ دعوت اسلامی تراویح کے لیے دے دیتی ہے, اور ہمیں شرعی رہنمائی کے لیے مفتی دعوت اسلامی کی طرف سے مل جاتے ہیں, ہمیں نیکی کے ساتھ مبلغین مل جاتے ہیں, ہمارے گھر میں پڑھانے کے لیے قرآن یا مدرسہ پڑھانے قرآن پر ہمیں قاری صاحب مل جاتے ہیں, مسجد بناؤ تو ہمیں امام دعوت اسلامی دے دی, اللہ کے مسجد دعوت اسلامی مسجد بنا دیتی ہے. یہ دعوت اسلامی تو یہی کر, دعوت اسلامی ڈاکٹر اور انجینئر والی تو بات کر نہیں رہی کہ ہم آپ کو ڈاکٹر دیں گے انجینئر دیں گے نا, اب اس کے لیے ہمیں چندہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ ہے یونیورسٹی کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جا کر اس طرح کی بھی اسکیلڈ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلامک اسکالر ود دیٹ ٹائپ آف اسکیلڈ اللہ نے چاہ تو وہ بھی پروڈیوس کریں گے اللہ نے چاہ تو. بلکہ یہ ایک فیچر کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں.
تو چونکہ دعوت اسلامی کی یہ تمام چیزیں نشریات، اگر کوئی مدنی چینل کو دے رہا تو مدنی چینل کون سا ڈھکا چھپا سا ہے؟ اگر مدنی چینل میں چندہ دے رہا ہوں تو مدنی چینل میری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، کوئی ایسی چیز کر بھی نہیں رہا ہے کہ بولے یار یہ مدنی چینل نے کیا دکھا دیا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ امیر سنت کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، امیر سنت کو ہم آپ کو بہت زیادہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن ہی یہی ہے۔ یعنی مدنی چینل ویڈیو جب نہیں تھی اور اس طرح نہیں تھی، یہ ہمارا ذہن ہوتا تھا۔ جب امیر سنت کو ہم دیکھتے تھے نا فیضان مدینہ میں آج آپ کو اپنی ایک بہت انٹرنل فیلنگ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ٹاپک سے تھوڑا آؤٹ آف ٹاپک ہے، کہ امیر سنت کو جب ہم قریب سے دیکھتے تھے نا، یہ ساری چیزیں فیضان مدینہ میں آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کے معاملات، آپ کی گفتگو جو ہم سنتے تھے، جو آڈیو ریکارڈ ہو جاتی تھی کیسٹ کے ذریعے، یقین مانے کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ یا اللہ ایسا کیا ہو کہ دنیا دیکھے کہ اللہ پاک دنیا دیکھے کہ یہ کیا نعمت ہے جو آج ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو رہا، دنیا سے اس سے فائدہ حاصل کرے۔ یہ یقین مانے یہ دل میں خیال آتا تھا، میرے تو آتا تھا۔ میں نے خود کئی دفعہ سوچا ہے کہ کیا ایسا، مطلب کیا بات ہے، کیا گفتگو، کیا انداز ہے، کیا برکتیں ہیں اس پرسنالٹی کی۔ اللہ پاک نے یہ راستے دے دیے، وسیلیاں نکلی اور لوگوں تک امیر سنت کی باتیں، آوازیں، مزاج، انداز، سوچ ڈیلیور ہوئی۔ ایک سوچ ڈیلیور ہوتی ہے، ایک لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، اور دنیا نے امیر اہل سنت کہتی ہے۔ ایک سوچ ڈیلیور ہوئی لوگوں کو، ایک خیال، ایک بالکل معاشرے میں ایک نئی چیز سامنے آ گئی، یار یہ بھی ہے اسلام و دین سکھانے کا، یہ بھی ایک انداز ہے زبردست۔ تصوف، فقہ، اور ایک جیسے کہ صوفیزم اور فقہ کا ایک سمجھے، تصوف اور فقہ ایک جگہ پر جہاں جمع ہو کر جب کوالٹی بنتی ہے نا، مجمع البحرین، اس کو کہتے ہیں امیر اہل سنت۔ کیا بات، فقہ بھی ایسا بیان ہو رہا ہے، تصوف بھی ایسا بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور اخلاقیات بھی بیان ہو رہے ہیں، عقائد و نظریات بھی بیان ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ چار جو چیزیں ہیں نا، اسلام علم کی چار مین چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ یہ چار علم کے مین ذریعے ہیں، جو باب آپ اس کو کہہ لیں، مین چیپٹر کہہ لیں۔ عقائد میں آ جاتی ہیں باتیں، عبادت میں آ جاتی ہیں، معاملات میں آ جاتی ہیں، اخلاقیات میں آ جاتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں اگر ایک شخصیت کی طرف سے ہمیں بڑی کمپریہنسو انداز میں اگر مل رہی ہوتی ہے تو اس شخصیت کا نام امیر اہل سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ مدنی چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا کیا پہنچا رہا ہے؟ بھائی کیا کر رہا ہے سوشل میڈیا؟ دیکھ رہی دنیا کیا کر رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، آئی ٹی نظر آ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی کی لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ دعوت اسلامی ہڈن ہے ہی کوئی نہیں، اور کیسے ہڈن ہوگا کوئی چیز بھی؟ سب ظاہر ہے، باہر ہے، علاقے میں، گلیوں میں، محلوں میں ہے، میڈیا پر ہے، سب چیزیں۔ تو پبلک کو جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو کہتی ہے کہ میں خود جانتا ہوں، میرے پاس یہاں ایک فیکٹری کے آئے تھے، تو فرسٹ ٹائم آئے تھے فیضان مدینہ، سلمان بھائی، تو انہوں نے آ کر وزٹ کیا، میرے 1 to 1 ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ آیا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا بھی تھا کہ میرا چندہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا الحمدللہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز، اور آج مجھے ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو دیا ہے مجھے سے زیادہ آپ کو دینا چاہیے تھا، واہ واہ، اور میں انشاءاللہ تعالی اپنا ڈونیشن آپ کو بڑھا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتماد ہے لوگوں کو جو دعوت اسلامی پر، تو یہ چیزیں اعتماد کے ساتھ بندہ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، امین۔ آپ کے اعتماد کو اللہ پاک اور برکتیں دے، اور جو دعوت اسلامی کے جتنے بھی دینی کام کرنے والے اسلام بھائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اعتماد کا خیال رکھیں اور دعوت اسلامی کو اور آگے سے آگے لے کے جائیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اس وقت اگر میں مبالغہ نہ ہو تو ہزاروں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ یہ اس کا ثواب امیر سنت کو دیں گے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ کئی اسلامی بھائی داڑھیوں کی نیت کرتے ہوں گے، کیا ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے اس کا ثواب امیر سنت کو دیں گے، امامی کی نیت کریں گے، نمازوں کی نیت کریں گے، کتنے عمرے ہوں گے، کتنے طواف ہوں گے، کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنا ثواب ہوگا۔ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہوگی، سورہ ملک پڑھی جا رہی ہوگی، کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، درود پاک پڑھے جا رہے ہوں گے، گھروں میں کئی دنوں سے بچیاں، بچے اور یہ سب مطلب کہ مصروف ہوں گے کہ امیر سنت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہ تحفہ تیار کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایک تحفہ تیار کیا جاتا ہے، تو یہ تحفے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو تحفے میں ان چیزوں کو پسند کریں گی۔ پائی پیسہ ہم ان کو دے، یہ نہ لیتے ہیں، نہ ہم پائی پیسہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بھی کوئی چیز دے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ امیر سنت کی ولادت کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا برکت والا معاملہ ہے۔ یعنی امیر سنت خود صاحب ایسی برکت، شخصیت ہی برکت والی ہے۔ واہ، آپ
کا وجود ہی برکت والا. کہیں جاتے ہیں نا تو برکت آ جاتی ہے. یہ اللہ پاک نے جس کو برکت دی, اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر برکت ہو جاتی ہے. اسلام بھائی آ جاتے ہیں, نیکیوں میں برکت ہو جاتی ہے, تقوی میں برکت ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کے دنیا کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جاتے تو تسلی ہو جاتی. برکت دیکھیے کہ آپ کہیں تشریف لے جاتے ہیں کسی گھر پہ, پریشانوں کے گھر پہ, یا کسی کوئی پریشان سے مل لیتے ہیں, یا کسی پریشان کو دم کر دیتے ہیں تو اس کو سکون مل جاتا ہے. کتنی بڑی برکت ہے یار. امیر سنت نے کر دیا, حضرت نے کر دیا, حضرت نے دعا کر دی, کام ہو جائے گا, ٹینشن نہیں لو. لوگ دعائیں کے لیے میسج بھیجتے ہیں نا, یار حضرت صاحب سے دعا کرا دو یار. میں میسج جواب دیتا ہوں نا, بس انشاءاللہ اب ہمارا کام ہو جائے گا. یہ شخصیت کی برکت ہے کہ ان کا نام سنتے ہیں تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. ان کا کہا اللہ پاک پورا فرما دے گا پیارے حبیب کے صدقے میں. تو یہ خود امیر سنت کی شخصیت جو ہے نا, اللہ نے ان کی ذات میں ہی ایسی برکت رکھی. الحمدللہ. یہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے چاہتا اب میرے گھر میں خوب برکت ہو جائے گی. اور کسی کی دکان میں پاؤں رکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو برکت ہو جائے گی. کسی کو 50-100 روپے کی نوٹ دیتے تحفے میں عیدی میں, تو بولا یار میرے کو برکت ہو جائے گی. ارے امیر سنت کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے نا, جس میں ہے برکت, برکت. یہ امیر سنت کی شخصیت میں برکت بہت ہے. آپ کے ساتھ رہو تو آپ کے اوقات میں برکت آ جاتی ہے. کیا بات ہے سر. ایسا میں آپ کی بات کو انڈورس کروں. ہم گلگت میں موجود تھے مدنی چینل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے, تو وہاں ہم جو ہے وہ عاشق رسول کے گھر گئے, تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم نے اعتکاف کیا تھا امیر سنت کے پاس جو ہے وہ, اور امیر سنت نے ان کو 2 روپے کا ایک نوٹ دیا تھا ایک موقع پر, اور ایک پر 5 روپے کا نوٹ دیا تھا. تو وہ نوٹ انہوں نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اور ایک انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہوئی, اور پھر اولاد میں کیا برکت ہوئی کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ عالم دین بھی بن گیا الحمدللہ رب العالمین. اب سلمان بھائی, میں سیٹھوں کو جانتا ہوں جنہوں نے امیر سنت کی دی ہوئی نوٹوں کو کوٹنگ کرا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا یہ مطلب یہ ایک کانسیپٹ ہے ان کا. کوئی اور چیز مل جاتی ہے تو برکت کے لیے رکھ لی ہے, ان کا وجود آ گیا, خود گھر پر آ گئے تو برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے, تو یہ سب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا, عشق رسول کو عام کرنے کا, عشق صحابہ, عشق اہل بیت کیا کو عام کرنے کا یہ صدقہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو جاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہاں سب کالز کی طرف بڑھتے ہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ یہ تو اس میں نا یہ معلومات لے لے, تو انہیں اس طرف گیا تھا کہ ایک کار خیر کی طرف اگر آپ کر لیں, لیکن جہاں بھی پیسے لگا رہے ہیں نا اسے 2-4 آدمیوں سے پوچھ لیں, یار اس کو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اس کو پیسے دے رہا ہوں. ایسے اسے بعض اوقات پوچھتے ہوئے ڈرتا ہے یار کسی کو پتا چل جائے گا کہ میرے پاس پیسے ہیں. یہ بھی اب اگر خدا نہ کرتا ڈوب گیا تو ویسے دنیا کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے تھے. پھر سب کے پاس جانا ہے, یار میرے پیسے نکال دو, یار میرے پیسے نکال دو. پھر اس کو بتانا ہی پڑے گا میرے اتنے پیسے جو نکال دو. ایسا ہی اس کی انویسٹمنٹ میں اس کے ساتھ کون کون لوگ ہیں یہ ضرور معلومات لے لیں. کہ آخر آپ کو کسی نے اس سے پہلے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے یا وہاں کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے, یہ ساری معلومات لے لیں. پتہ چلے کہ سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند آدمی آپ ہو, باقی ادھر ادھر سے کرا کر بیچارے نے مطلب کہ بنایا ہوا ہے. تو یوں اچھی معلومات لے لیں اور پھر ایک بنیادی معلومات لے لیں. جب سب جگہ سے آپ کو معلومات مل جائے کہ یہ درست ہے, بے ایمانی نہیں ہوگی, ایمانداری رہے گی, پیسہ فلٹر نہیں ہو جائے گا, ضائع نہیں ہو جائے گا, اور جو مطلب کہ مقاصد اللہ نے چاہ تو پوری ہوں گے, تو پھر ایک بنیادی معلومات لے لیں کہ آیا یہ انویسٹمنٹ کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں. یہ معلومات لینی بہت ضروری ہے. میں نے بھیجے بعضوں کو مفتیان کرام کے پاس. ہمارا اپنا اقتصادیات کا شعبہ بنا ہوا الحمدللہ, تو مجھ سے رابطے بھی کیے, میں نے بھیجے بھی ہیں, اور میں ایڈریس دیتا رہتا ہوں کہ یار یہاں معلومات لے لیں. تو بعضوں کے آئی اوپننگ سیشن ہوئے ہیں, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا تھا. تو یہ مفتیان کرام سے رابطہ کرنا, اور دارالفتہ اہل سنت تو آپ کا اپنا ہی الحمدللہ, ان کے مفتیان کرام سے رابطہ رکھیں. اور ہمارا اقتصادیات کا جو شعبہ ہے, جو آپ کے معاشی نظام کو, آپ کے اکنومیکلی جو صورت چیزیں ہیں, ایون کیا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں, بہت بڑا آپ کا بزنس امپائر ہے, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اور کئی چیزیں درست کر دے گا اگر درست نہ ہوئی تو. مرحبا, ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. صاحب ایک آخری بات, پھر ہم کال کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. اگر کسی کو نوٹ چھاپنے والی مشین مل رہی ہو تو خرید لینی چاہیے. کیوں, کیا مراد ہے؟ نوٹ گورنمنٹ چھاپتی ہے, نوٹیں تو گورنمنٹ چھاپتی ہے.
یہ کوئی بندہ اگر کہے کہ ہم آپ کو نوٹ چھاپنے والی مشین دیتے ہیں، کوئی نکال کے نوٹ 2-4 نکال کے بھی دکھا دے، یہ تو جعلی کرنسی کا کام ہے جو شرعاً ہی جائز نہیں ہے، صحیح. اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. یہ سوال کہاں سے لے آئے آپ؟ اصل میں صاحب ایک بندے کے ساتھ یوں ہی فراڈ ہوا، اور جن کے ساتھ ہوا ان کے بیٹے نے جو ہے نا یہ اسٹوری مجھے جو ہے بتائی. یوں ہوا کہ وہ کہیں جو ہے وہ جاب کے لیے گئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی وہ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے، تو وہاں جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے تو کچھ لوگ جو ہے وہاں اور آ گئے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بات چیت کی ان کی موجودگی میں کی. نوٹ بیچنے والی مشین کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، انہی کے ساتھ ہوا، اور یوں پھر ایک پورا اسکیم ہو گیا. یعنی ان سے 25 لاکھ روپے بھی تقریباً انہوں نے کم و بیش جو ہے وہ لے لیے، اور اب نہ یہ کہیں فون بھی بند ہو گئے، وہ جس گھر میں تھے وہ گھر بھی جو ہے نا کرایہ پر تھا. اسکیم کی تو دنیا ہی الگ ہے، جعلی دھوکے بازی دنیا الگ ہے، تو ٹاپک ہی الگ ہے، پورے کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ تو غلطی ہے. اس کی طرف ویسے بھی جہاں بھی اگر آپ کو لگتا ہے معلومات اگر آپ کو ملتی ہے، کہ یہ نہ دیکھیے گا کہ نفع اچھا مل رہا ہے، یہ ضرور دیکھیے گا کہ نفع پریکٹس کے مطابق مل رہا ہے اور مارکیٹ ٹرینڈ کے مطابق مل رہا ہے اور نفع جائز طریقے سے مل رہا ہے. مرحبا. ادروائز آپ انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. مدینہ جی کال لیتے ہیں. کیا زیادہ معلومات رکھنے والا شخص زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، یا اصل سمجھداری اس میں ہے کہ کب، کہاں اور کس طرح کی معلومات حاصل کی جائے؟ زیادہ معلومات سے مطلب مراد یہ ہوتی ہے irrelevant نالج لینے کا کوئی بینیفٹ میں نے تو نہیں دیکھا. خالی دماغ کے اندر جو ہے نا نالج کا کراؤڈ جمع کرنا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں نالج حاصل کرنے کی. ریلیونٹ نالج کرنا، ریلیونٹ اسٹڈی کرنا یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن irrelevant مطالعہ کرنا اور irrelevant چیزوں میں مطلب کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اتنی ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری ہسٹری پڑھ لیں، ساری دنیا بھر کا سارا معلومات لے لیں، اور پتہ چلے کہ جو فرض علوم ہے وہی آپ کو نہیں آتے، تو آپ بتائیے کہ وہ ساری معلومات جو دنیا بھر کی آپ نے لے لیں، اور اتنی بڑی مطلب آپ نے سارا مطلب کہ معلومات کا ذخیرہ جمع کر لیا، اور اتنے لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ نے ایکسپیرینس گین کر لیا اور نہیں کیا، تو وہ فرض علم حاصل نہیں کیا جس کا علم حاصل کرنا اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر فرض کیا تھا. تو یوں سمجھیے کہ وہ علم یا وہ ایکٹیویٹی یا وہ مصروفیت جو کہ فرض عین جو علم ہے اس کے سیکھنے میں رکاوٹ ہو، اس میں تو جانا ہی شرعاً جائز نہیں ہے. یہ فتاوی رضویہ کا سمجھو میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، اور یہ نہیں نالج ہوتی. نالج بہت ہوتی ہے، یہ نالج اب یہ بھی میں نے آپ کے نالج کی بات کی ہے، اب یہ نالج کام کی تھی، باقی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں لوگ زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں کہ یہ مطلب یہ تارہ کیوں آیا، ستارہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا. بالکل مطلب کہ بہت ساری چیزوں میں غور و خوض کرنا، بہت ساری چیزوں میں معلومات لینا، اللہ پاک نے جو کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اس پہ غور و خوض کرنا، خود انسان اپنے وجود پہ غور و خوض کرے. خود انسان کا وجود ہی زبردست شاہکار ہے، لیکن جو چیز اس کی فرض اور واجب، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کا تعین کرتی ہے جو علم، وہ تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی کتاب اللہ جو رب کی کتاب ہے اس کو بندہ مطلب کہ اتنا زیادہ وقت نہ دے اور دیگر کتابوں کو وقت دے دے جو کہ اس سے ہٹ کر علم ہے، جو علم دین کے تعلق سے بھی اس کو آپ ریلیونٹ نہیں کہہ سکتے آپ. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ مقصد پر ہے یا بلا مقصد پر ہے. تو ریلیونٹ اینڈ انریلیونٹ یہ بہت میٹر کرتی ہے بات، کہ اگر آپ نے وہ نالج لی ہے جو آپ کے لیے، جب جیسے رمضان ہے، اب رمضان کے اندر بندہ ادھر ادھر کی باتیں ساری سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، معلومات حاصل کر رہا ہے، اب اس کو اپنے روزوں کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی دیگر عبادات کا پتہ نہیں ہے، اب یہ کام کرنا ضروری ہے. تو وہ کہاں کا امر متوجہ ہو رہا ہے، امر یعنی حکم، کہ اب یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپشن نہیں ہے، اب بالکل لاسٹ سٹیج آ چکا ہے، اب یہ کرنا ہے. تو اس طرح کی نالج ہی نہیں ہوگی جب بندے کی، تو وہ بہت ساری irrelevant بکس میں اور irrelevant نالج میں چل جائے گا، اور لوگ اس کی واہ واہ بلے کریں گے. لیکن حقیقی طور پر اگر وہ کسی صحیح طور پر اگر کوئی جیسے امیر سنت جیسی شخصیت کے سامنے اگر وہ بیٹھ جائے نا، اور امیر سنت اسے 4 سوال کرے نا، تو ہم اس کو فرمائیں گے یار اس سے اچھا آپ یہ پڑھ لیتے. خود احیاء العلوم کی کتاب ہے، 4 سے 5 جلدیں مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، یہ پڑھ لیتے. وہ مطلب فرض علوم پر کتابیں تھی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، آپ یہ پڑھ لیتے.
یہ پڑھ لیتے یہ پڑھ لیتے وغیرہ وغیرہ، الف الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک قرآن کریم تفسیر کے ساتھ یہ پڑھ لیتے. تو اس طرح کی پھر اس کو ڈیٹیل دی جائے گی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ آپ جو نالج حاصل کر رہے ہیں کہیں یہ نالج آپ کو آپ کے فرض اور واجب اور سنت علوم سے تو پیچھے نہیں ہٹا رہی، کہ جو چیزیں کمپلسری پھر اس کی طرف جانا چاہیے. جی کال. میرا یہ سوال ہے کہ کسی بھی ادارے میں جاب کرنے سے پہلے یہ معلومات لینی چاہیے کہ وہ ادارہ کیسا ہے؟ 100% لینی چاہیے. وہ ادارہ کیسا ہے، کیا ہے، اس میں سیلریز کے تعلق سے، پھر اس میں انکریمنٹ کے تعلق سے یہ لوگ لیتے ہیں معلومات، مگر میرا کام کیا ہوگا یہ بھی دیکھ لیں، میری پروگریس کیا ہوگی، میری ترقی کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، مجھے نماز کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، میں اگر شریعت و سنت پر عمل کرتے ہوئے کام کر سکوں گا تو مجھے اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مجھے بدنگاہی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، یا میں کہیں گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہو جاؤں گا، یا ان کا خدا نہ کرے تو کوئی سودی کاروبار ہے، ناجائز و حرام قسم کا کاروبار ہے، میں کہیں اس میں تو مجھے ان کی مدد نہیں کرنی پڑے گی. ڈیفینیٹلی آپ ڈرے نہیں، رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ پاک ہی رزق دینے والا ہے. آپ وہیں پر پیسہ لگائیں، وہیں کام کریں، وہیں پر بزنس کریں، وہیں پر جاب کریں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اجازت ہو، اور آپ اس کے لیے بالکل آپ اپنا وقت دے رہے ہیں. اگر اگلا آپ کو پیسے دے رہا ہے تو آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ ایسے ہی آپ کو مطلب کہ ایسے اٹھا کے پیسے نہیں دے رہا، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی صلاحیت دے رہے ہیں، آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ، اپنی دیانتداری کے ساتھ کام کریں جس کا وہ آپ کو معاوضہ دے رہا ہے. تو آپ کو بھی انڈر اسٹیمیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں بھی تو یہ کام کر ہی رہا ہوں نا، میں تھوڑی بےمانی کر کر آپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں. تو اس طرح مطلب کہ ایون کہ ڈرائیور کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس کی ڈرائیوری کر رہا ہوں. سیدھی بات یہ ہے، بہت کچھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ معاملہ ہے تو صحیح، معلومات لینی چاہیے. اور آپ اللہ کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے نا، میں آپ کو یہ ایک سمجھے کہ ایک اچھی گفتگو کر رہا ہوں، ایک آپ کے لیے سمجھے حوصلہ والی گفتگو کر رہا ہوں. آپ اللہ کے لیے کوئی فیصلہ لیں گے، نہیں یار میں جو وہ کام کر رہا ہے جس میں مجھے اللہ کی نافرمانی نہ کرنی پڑے، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنائے گا. یعنی مجھے اس میں حسن ظن یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو اچھا اور آسان اور برکت والا رزق دے گا. اچھا سمجھ جائیں گے آپ، آسان سے آپ میری مراد یہ سمجھیے کہ لوگ 17 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تھک کر بیچارے بالکل بدن ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے ان کا. میری مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو آسان دے گا کہ آپ کے گھنٹے کم ہوں گے مگر آپ کی آمدنی اچھی ہوگی. اور برکت والا دے گا کہ جو آئے گی نا، اللہ پاک آپ کو ایسی برکت دے دے گا کہ آپ مدینہ کرتے رہوگے انشاءاللہ. اور اسی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، میں دیکھ رہا ہوتا ہے جاب کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جاب میں کیا سیلری ہوگی، مگر اللہ پاک ان کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں رش کرتا ہوں الحمدللہ، مجھے کیا ضرورت ہے کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، میں کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اتنی پنچات میں کون پڑے کہ کون کہاں سے آیا، کیسے آیا، معلومات تو لو. ارے بھیا اپنا کام کرنا یار، کیا معلومات لینے کے لیے جاؤ. یہ بھی کو معلومات لیں مگر یہ معلومات کو لینے کی ہے جس میں ولا تجسسوا کہ کیا آپ مطلب کہ حکم شریعت کو مطلب کہ کراس کر دیں. ولا تجسسوا، اور عیب تلاش نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو، بالکل منع ہے، تجسس نہ کرو، اس کی اجازت نہیں، اپنا کام ہی نہیں ہے. ایسی معلومات، یہ معلومات لیں پروگرام ہے مگر وہ معلومات تو نہ لیں جو معلومات دینا آپ کا کام ہی نہیں ہے. کسی کے عیبوں کی ٹٹول کرتے ہیں، کسی کے خامیوں کی ٹٹول کرتے ہیں، اس پہ معاذ اللہ اس پر پیسے ملتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عیب نکال کر لاؤ، لوگوں کی خرابیاں نکال کر لاؤ، لوگوں کی کمزوریاں نکال کر لاؤ، اس کے آپ کو پیسے ملیں گے. کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ آپ غور تو کریں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں. یار آپ سوچئے کہ تم کسی کے عیب چھپا، اللہ دنیا میں، اللہ آخرت میں تمہارے عیب چھپائے گا. عیبوں کو تو چھپانے کا حکم دیا گیا، نہ کہ عیبوں کو ٹٹولنے کا، عیبوں کو ڈھونڈنے کا. تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ پتا ہے، اور یہ کر کے مطلب کیا مسلمانوں کی عزتوں کے بھڑکچے اڑائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے. نہ، اسلام کی خوبی ہے اپنے ماننے والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. جو مسلمان پر حرام ہے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. اسلام اپنے ماننے والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. چھوٹے نابالغ بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام. اور نابالغ بچے سے بھی کسی کی کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اسلام اس کی ضائع ہونے والی چیز والے شخص کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے.
اسلام کا جو تحفظ کا جو نظام ہے نا، کیا بات، یہ اتنا خوبصورت، یہ پورا ٹاپک ہے کہ اسلام مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو تحفظ بھی دیتا ہے اور اس کو ذمہ دار بھی بنا دیتا ہے، سبحان اس کو غیر ذمہ دار بھی نہیں رہنے دیتا۔ قربان جاؤ۔ تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کہہ کر ہر مسلمان گویا کہ ذمہ دار بن گیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے سبحان اللہ، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات، تو بالکل آپ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں اور توکل کریں، اور جہاں بھی جاب کرنی ہے، انویسٹ کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، آپ بالکل معلومات لیں۔ یار پیسہ آپ کے پاس ہے، وقت آپ کے پاس ہے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں یار میں یہاں جاب کر لوں گا میں پھنس جاؤں گا، یار مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں ذرا دیکھوں کہ مجھے کہاں جاب کرنی چاہیے۔ اور وہ سینسیبل لوگ ہوتے ہیں اور بڑی سوچ سمجھ کر کہیں پر اپنی کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنا مطلب ڈالتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں یار بار بار کیا چھوڑنا ہے، پھر آپشنز تھوڑی ختم ہو جاتے، لائف کے بھی آپشنز ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایج آتی ہے، پھر آپ کے پاس چینج آپشن نہیں رہتا کہ یار چلو یہ چھوڑ کر وہ کر لو، کیونکہ اب زندگی میں اتنی آپ کو مہلت نہیں ہوتی، آپ کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہوتا، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے پاس اتنی انرجی بھی نہیں ہوتی، صحیح، پھر آپ زندگی بھر اسی میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ جی کال، نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لڑکوں کے بارے میں تو معلومات کسی نہ کسی صورت سے ہم محلے میں سے جا کر لے لیتے ہیں، اس کے یار دوستوں سے لے لیتے ہیں، لیکن جب کسی بچی کے بارے میں کچھ معلومات کروانی ہو، ان کے خاندان کے بارے میں پتہ کرنا ہو، تو ایسے لوگ جن کو پتہ بھی ہو کہ ان میں کچھ اخلاقیاتی یا کچھ کردار کے والے سے کچھ کمزور کیفیت ہے، اس کے باوجود لوگ اس ڈر سے کہ بھئی کل کو ہمارا نام نہ آ جائے تو پتہ نہ چل جائے کہ انہوں نے منع کیا تھا، لوگ بولتے ہیں جی بہت اچھے ہیں سب اچھے ہیں آپ کر دیں، اور بعد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی معلومات فراہم کرنا کیسا؟ اور کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم سے کوئی اس طرح کی معلومات لے رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے کچھ کردار میں کچھ دیگر معاملات میں تھوڑی کمزوری ہے، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کم از کم یہ تو نہ بولے نا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کردار میں خرابی ہے یا فیملی کا کچھ نہ کچھ آپ کو تجربہ ہے یا اپنی بیٹی دے کر یا بیٹی لے کر ہی تجربہ ہے، تو ایسا ہے تو پھر آپ جھوٹی تو بات نہیں کریں گے نا کہ نہیں آپ کو بس بڑے زبردست لوگ ہیں اور آپ کو خود سانسیں پھولی ہوئی ہیں کیا زبردست لوگ ہیں، تو جھوٹ تو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے آپ خاموشی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ جھوٹ تو نہیں نہ بولیں گے کہ خراب ہے اور آپ بولو گے نہیں صحیح ہے۔ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کالے کو سفید بول دو؟ یار گٹر کے پانی کو آپ صاف پانی تو نہیں بولو گے نا یار، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کسی کو باقاعدہ مطلب دو ہاتھوں سے دھکا دے کر دو ہاتھوں سے آپ اس کو گڑھے میں پھینکیں گے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ بھائی میں مطلب کہ میرا نام آ جائے گا اور آپ کی عزت یا اس طرح داؤ پہ لگ جائیں گے، اور واقعی اچھا داؤ پہ لگنے میں بھی لوگ تیار ہو جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لوگ امانت دار نہیں رہے۔ اگر جیسے کسی کو یہ کہہ دینا کہ یار دیکھو میرا نام نہیں آنا چاہیے، یہ عام لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یا میرا نام نہیں آنا چاہیے اور میرا اپنا اوپینین یہ ہے، آپ کا نام آ جاتا ہے، مصیبت یہی ہے۔ واقعی وہ امین نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، اس لیے لوگ اب اس وجہ سے بھی بہت ڈرتے ہیں کہ یار امانت کا اتنا دور نہیں رہا ہے، قرب قیامت ہے یار، اب امانت دار لوگ کہاں اتنے ملتے ہیں؟ میں نہیں کہتا نہیں ہے، مگر بہت کم ملتے ہیں یار، آپ رہنے دو نا، بتائیں۔ اب آپ کے قریبی لوگوں نے بتایا، یوں کر کے بھی یہ کم از کم تو گلی میں تو پہنچا ہی دیں گے، اگر گھر کا پتہ بھی نہیں بتائیں گے تو یہ پھر کیا خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جی کال، نگران شورا صاحب سے میرا سوال ہے کہ اعتماد کیسے کریں، آنکھیں کھول کے یا بند کر کے؟ اعتماد تو آنکھیں کھول کر کیا جائے گا۔ میں پیر کے معاملے میں کہتا ہوں کہ آنکھیں جب پیر بنانا ہو تو آنکھیں کھولیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ اگر پیر 4 شرائطوں پہ پورا ہے، صحیح العقیدہ، سنی مسلمان، عالم اور فاسق معلن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقت کا اس کا سلسلہ وہ کہیں منقطع نہ ہو، تو یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی ہیں، اس میں 4 شرطیں ہیں الحمدللہ، تو ہاتھ دے دیں، پھر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر امیر سنت کی بات کروں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے، ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے کتنوں کو شفا عطا کی ہے، تو ان کو تو اللہ نے بڑی برکت والا بنایا ہے، یعنی یہ میرا پیر برکت والا ہے۔ اللہ پاک تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے، تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان کیا ہے۔ یہ پیر کا ذکر چل رہا ہے نا جہاں پر،
مرشد و پیر کا، وہاں اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو نقل کیا فتاوی رضویہ میں. اس طرح اگر کوئی برکت والا پیر مل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی، تو پھر اس برکت والے پیر کو تھام کے رکھے، اب آنکھ بند کر لے. جیسے کہ سڑک پر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کسی اندھے کے ہاتھ میں تو ایک اندھا آدمی اندھے کے ہاتھ میں تو ہاتھ نہیں دے گا تو سڑک پار کرا لے، اس کو یقین ہو جائے گا یہ آنکھ والا آدمی ہے اور مجھے پار کرا دے گا. اس کے بعد وہ روڈ پر چلتا رہتا ہے، وہ پوں پوں کی آواز آئیں گے، اس کو پتہ ہے جس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ روڈ پار کرا دے گا. تو بس اللہ پاک خیر کرے. تو لیکن اوور آل اگر ہم اس طرح کے جاتے ہیں جیسے کوئی اور کو کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہ اگر میں ڈسکشن کرتا ہوں جیسے ورلڈلی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ اعتماد کر کے کسی کو چیز، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی پہ اعتماد کیا، اس کو آپ نے انویسٹمنٹ لگا دی یا کوئی ایسی چیز دے دی یا گاڑی دے دی یا کوئی اور کام کروانے کے لیے دے دیا، تو آپ اس پر نظر تو رکھیں گے نا بھائی یہ کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے ہو. مہینے 2 مہینے میں آپ اکاؤنٹ چیک نہیں کریں گے بھائی کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے، کوئی بتا بھی تو دو یار. پتہ چلے گا 1-2 سال کے بعد آپ نے انگوٹھا دکھا دیا ہم کو کہ بھیا کیا کر سکتے ہیں. تو یہ معلومات بھی لیں اور معلومات لینے کے بعد معلومات بھی رکھیں. معلومات لے کر کام کریں اور جب کام شروع کر دیا تو معلومات رکھنا. یہ بھی برا بھی نہیں لگنا چاہیے یار آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کیا یار آپ معلومات کیوں لے رہے ہو، آپ کیوں بار بار اکاؤنٹ پوچھ رہے ہو، کیوں بار بار آپ کو بھروسہ نہیں ہے. آپ کی گفتگو آپ کا اعتماد اٹھا رہی ہے. بھائی آپ نے یار اوریجنل پیس لگایا نہیں لگایا، یار آپ ہم کو اعتماد نہیں ہے. بھائی یہ جواب ہی نہیں ہے میری بات کا. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کو موبائل بنانے کے لیے دیا تھا، آپ نے کہا تھا میں اس کے اندر اوریجنل پیس لگاؤں گا، آپ نے اس میں اوریجنل پیس لگایا نہیں لگایا. میں یہ سوال کروں اور آپ کو برا لگ گیا، بھائی آپ کو برا کیوں لگائی ہے؟ میرا سوال کوئی غلط تو نہیں تھا. اور آپ کہہ دیں یار آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. یہ کیا میرے سوال کا جواب ہے؟ میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل میں نے اوریجنل لگائی ہے اور آپ کو میں کھول کے بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ اوریجنل چیز لگی ہوئی ہے اور آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں. یا آپ یہ جواب دیں گے نا یار آپ مجھے اکاؤنٹ چیک کرائیں گے اور آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. تو بھروسہ نہ بھروسے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ دکھا دیں بھائی آپ کا مطلب حساب کتاب آپ دیکھ لیں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کا خراب لگ رہا ہے، آپ کا ناراض ہونا خود شک پیدا کروائے گا. آپ سیکیورٹی کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو سیکیورٹی میں چیک کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے میں دہشت گرد ہوں، اب وہ بولے گا 2 اور بلائے گا تو اس کے ہاتھ پکڑ اب میں چیک کروں گا. اب یہ کیوں آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ سیکیورٹی کر رہا ہے، وہ آپ کو چیک کر کے آپ ہی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ آپ جس جہاز میں جا رہے ہو جہاز میں کوئی ایسا مطلب کہ غلط آدمی نہ سوار ہو جائے. اب غلط آدمی ہے لکھ کر تو نہیں ہے گا میں غلط آدمی ہوں میرے کو پکڑ لو، اس کو چیکنگ سے پکڑا جائے گا اور کسے پکڑا جائے گا. اور آپ لکھ کر بھی نہیں آئے کہ بھائی میں ایسا آدمی نہیں ہوں، وہ آدمی تو جیسے نارمل ہی آئے گا. اسٹاف میں سے نکال آتے ہیں یار ایسے لوگ تو جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے سوالات یار ٹھیک ہے آپ بتائیں، کارکردگی بتائیں. آپ کو مجھے بھروسہ نہیں، بھائی بھروسہ نہیں، بھروسے کی بات نہیں ہے. ایک سسٹم کا نام ہے کارکردگی کا ہونا، پرفارمنس ویلیویشن ہوتی ہے. پورا ایک کمپنی کا آنر ہوتا ہے، باقاعدہ ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ آؤٹ آف مطلب باہر کی کمپنی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ اکاؤنٹس ٹیلی کرنے کے لیے اور اپنے اکاؤنٹس کے لیے اور اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنگ رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے وہ آؤٹ سورس کر کے باقاعدہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرواتے ہیں. اور اس میں جب اکاؤنٹس اس کا چیک کیا جاتا ہے تو کچھ ڈائریکٹر کے اپنے اکاؤنٹس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. آپ اپنی ڈرائنگ بتائیں، وہ بولے گا میں آپ ٹیلی کیسے ہوگا؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا جس میں پوچھنا ہوتا ہے، ہر پوچھنے کو آپ اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں، بد اعتمادی کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور جواب وہ دی جو آپ کو سوال کیا گیا ہے. بھائی اب لیٹ کیوں آئے یار، یہ کوئی سوال، بھائی سوال صحیح تو یار لیٹ آئے تو کسی کو پوچھے لیٹ کیوں ہے، صحیح سے جواب دے دے بھائی اس وجہ سے لیٹ ہوا. تو جواب ہی کیا دے گا؟ پتا ٹریفک تھا، تو آپ کو نہیں پتا تھا روز ٹریفک ہوتا ہے. اب یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں گھر سے لیٹ نکلا تھا؟ کیونکہ بیس ٹریفک نہیں تھا، بیس آپ کا لیٹ نکلنا تھا. آپ وہ بات نہیں بتا رہے جو اوریجنل تھی. اور سامنے والا اگر کچھ بھی تھوڑا سمجھدار ہو بولا ٹریفک تو روز ہوتا ہے اس ٹائم پر، وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں، آج لیٹ کیوں ہے آپ؟ ٹریفک تو کل بھی تھا، کل تو آپ ٹائم پر آ گئے تھے. اب آپ بولے گا تھوڑا لیٹ نکلا تھا. اب یہ بات اگر پہلے کہہ دیتے تو یہ یار کیوں ہم اس طرح مطلب کہ گما پھرا کر اور ایک عجیب. اچھا پھر یہ نیچر سامنے آ جاتا ہے، پھر اس پر بھروسہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو بھروسہ کم ہونا شروع ہے اس کی وجہ خود ہے. آپ خود ہی اس طرح کے جھوٹے ہیلے بہانے کر کر اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کا یہ سارا معاملہ پکڑا جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھروسہ آپ نے خود توڑا ہے. صحیح.
یہ اعتماد کا شیشہ تھا جس پر آپ نے خود ہی پتھر مارا. اس اعتماد کے شیشے کو پتھر کس نے مارا؟ کنکر کس نے؟ آپ نے مارا. اب یہ اعتماد کا شیشہ ٹوٹا تو پھر آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ اب جڑ تو جائے گا، شیشے جڑ جاتے ہیں لیکن جڑے ہوئے شیشے میں بھی دراریں نہیں جاتی. لہذا یقین مانے جب بھی بولے نا سیدھا سچا ستھرا بولے یاد نہیں تھا، میں نہیں کر سکا، بھول گیا. وہ بھولنا کوئی ٹھیک ہے، بھول گیا، انسان بھولتا ہے. انسان بھولنے کا اور خطا کا مرکب ہے. ہم جیسا انسان تو بھول گیا یار، غلطی ہو گئی، غلطی بھی ہو جاتی ہے، بھول بھی جاتا ہے، نظر انداز بھی ہو جاتا ہے، بجا آنکھ نہیں کھلی. یہ سب چیزیں ہیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اب ان تمام تر کو ڈھک چپکا کر بالکل کہیں کور کر کر اور ایک نئی چیز لا کر جب آپ مارکیٹ میں لاتے ہیں تو اگلے بندہ سامنے والوں کو بیوقوف تو نہ سمجھا کریں. ایسا ہے سلمان بھائی، سامنے والے کو بیوقوف نہ سمجھا. اچھا بعد ہوگا سامنے والا بیوقوف ہوتا نہیں ہے لیکن اب وہ آپ کا بھرم رکھ لیتا بھی کہا یا چار آدمی کے سامنے اس بیچارے کا پول کھولو، مگر وہ آپ کے بارے میں ذہن بنا چکا. پھر آپ بولے گے کہ یار ہم کو موقع نہیں ملا، نہ یہ نہیں ملا، نہ کمپنی میں ترقی نہیں ہوئی، نہ یہاں نہیں ہوئی، نہ راستہ نہیں کھلا، نہ یہ بند ہو گیا، نہ میرے پیچھے پڑے ہوئے، نہ میرے بارے میں یوں ہو رہا ہوتا ہے. سچی بات ہے تو بعض اوقات ہم خود ہی اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلانے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں مطلب کہ صاف و ستھرا بولنے والا بنائے. مرحبا جی. پیارے پیارے نگران شورا، آپ کیسے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. ہمیں اتنی معلومات حاصل کرنی چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہو. فضول معلومات حاصل کر کے ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ سے پورا اتفاق ہے، ماشاء اللہ. صاحب یہ بتائیں گھریلو ملازمین اگر رکھنے ہوں تو اس پر کیا معلومات دینی چاہیے؟ انہوں نے پہلے کہیں ملازمت کی ہے نہیں کی، یہ چیک کر لیں، اور آئی ڈی ان کی رکھ لیں، ان کا آگے پیچھے بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں، مالی رکھنا چاہتے ہیں، چوکیدار رکھنا چاہتے ہیں، کام والا رکھنا چاہتے ہیں، سویپر رکھنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی بھی آپ ایسا فرد اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کائنڈلی اس کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کریں، اس کا ایڈریس لے لیں، اور اگر کہیں اس نے پہلے کام کیا ہے تو ان سے بھی معلومات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہ وہاں سے چوری کر کے نکلا ہوا ہو، دھوکہ دے کر نکلا ہوا ہو، یا کچھ اور کر کے نکلا ہو. اچھا بعضوں میں عادت ہوتی ہے ان کی زبان قابو نہیں ہوتی، لگائے بجھائے کرتے ہیں، اس کی بات اس کے گھر میں، اس کی بات اس کے گھر میں کریں گے. یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک کی جگہ پر 4 جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی اس گھر میں بات کریں گے، اس گھر کی اس گھر میں بات کریں گے. ایسے شخص کو تو بالکل آپ اپنے گلی کے دروازے تک بھی نہ آنے دیں، گھر کے دروازے تک. یہ چغل خور قسم کے اور اس طرح فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے تو خود کو بچا کر رکھنا یہ بہت بڑی سمجھداری ہے. مرحبا. تو اس طرح کے جو بھی آپ اس کو رکھتے ہیں، اپنے پاس ڈرائیور رکھتے ہیں، اس کو بچے لے کے جائیں گے، گھر کی عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے معلومات ہونی چاہیے، اور پہلے کہیں تھا یا نہیں تھا. اچھا چھوڑا تو کیوں چھوڑا، اس نے چھوڑا کہ اس نے چھوڑا. تو جب آپ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ نالج ہو اور وہ اسی دائرے کار کے اندر ہی ہو. مرحبا. کہ ورنہ پھر اس کے ذاتی ان ایبوں کی طرف نہ جائیں جن کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. جب سفر کرنا ہو کہیں پر تو اس میں ہمیں کیا معلومات لے لینی چاہیے؟ جہاں سفر کرنا ہے اس کے تعلق سے، جیسے کہ کہیں ملک کے باہر جانا ہے تو کون سی ایئر لائن صحیح ہے، کون سی ایئر لائن صحیح نہیں ہے. اچھا اس میں اچھے اگر آپ کو لوگ مل جائیں تو آپ کو فیئر میں، کرائے میں کافی فرق لے آتے ہیں. آپ کو بتا دیتے گا اب یوں یہ لے لیں یہ لے لیں تو آپ کے 2 5 10 25 50 ہزار بچ جائیں گے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ بھی بچ جائے گا. ایسا ہاں بڑا سفر ہوتا ہے تو بڑے پیسے لگتے ہیں. اسی طرح بس کون سی لینی چاہیے، ایک کمفرٹیبل ہو لیکن سیف اینڈ سیکیور بھی تو ہو. ٹرینوں کا ہے تو یہ لے، روٹ کون سا ہے. جیسے آپ نے سفر کیا تو آپ نے جس سے پوچھا تھا اس نے آپ کو فائنلی آپ کے جوتے توڑوا ہی دیے نا، وہ تو آپ نے خود ہی توڑے. خیر پھر وہ آپ نہ کرتے تو پھر وہیں پہ رہ جاتے ہیں. آپ جوتے سے بھی بیلچے کا کام لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک پورا پروگرام ہے. ٹھیک ہے، تو بیلچہ لوہے کا ہوتا ہے، جوتا لوہے کا پہنا نہیں جا سکتا. ایسا ہی. تو یہ چیزیں تھیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عمرے کے، حج کے طور پر یا دیگر ہمارے پروگرام و ذاتی تجربات، اس میں کافی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ سفر کے تعلق سے ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے
اور کن کس سے. اچھا جو جہاں گئے ہیں ان سے مشورہ کر لیں, ہوٹل کے تعلق سے کر لیں, روٹ کے تعلق سے کر لیں, ٹرانسپورٹیشن کے تعلق سے مشورہ کر لیں, ویدر کے تعلق سے کر لیں. ویدر میں بعدوں کا تو بندہ یہ موبائل کے ذریعے یہ بندہ ویدر چیک کرتے ہیں, تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اسلام بھائی ہمارے ساتھ میں اب سوال نہیں کرنا اس کے بعد میرے سے, ٹھیک ہے, تو وہ ہوا ہے. اور ہم تو مطلب ہم نے وہاں سے فون کر کے ویدر پوچھ لیا تھا اور انہوں نے چیک کر کے ویدر لے لیا تھا. وہ بیچارے بغیر جیکٹ سوٹر کے آ گئے اور بولا میرے کو تو یہ بتایا تھا موبائل میں, میرے کو جو بندہ وہاں رہتا ہے اس سے رابطہ کر کے یہ بتایا تھا. صحیح ہو گیا, اللہ برکت دے آپ کو. گھر میں کام کاج کروانا ہو, جو ہے جیسے پینٹ کروانا ہے یا سینیٹری کا کام جو ہے وہ کروانا ہے, بجلی کا کام کروانا ہے, تو اس میں ہمیں کیا معلومات لے لینی چاہیے؟ اس میں جن کو بھی آپ کام دے رہے ہیں نا ان کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ان کا پروفیشن ہے یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کوالیفائڈ ہے, بکرا عید آتی ہے تو آپ جس کے ہاتھ میں جانور دیتے ہو, اب وہ اس کو مطلب سے پورا سال یہ کام یا وہ کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا, وہ آپ کا جو جانور کا حال کرے گا وہ بھی حال کرے گا. آپ نے کبھی کسی نہ میں کوشش کرتا ہوں, میں شروع سے جب ماحول میں نہیں تھا تب بھی میں اپنا جانور کسی تجربے کار آدمی کے ہاتھ میں دیتا تھا. جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا, پیسے بھی زیادہ لیتا ہوگا, وہ جانور لیا تو وہ اپنے پیسے اپنے حساب سے لے گا نا جی. مطلب کہ جب تجربے کار آدمی ہے جی تو وہ ہے نا کہ ایک مشین خراب ہو گئی, اب وقت بھی جا رہا ہے نا, مشین خراب ہو گئی تو ایک کاریگر کو بلایا گیا اور اس مشین کو صحیح کیا گیا. اس کاریگر نے آ کر مشین کو کیسے صحیح کیا, وہ آیا دیکھا ایک ہتھوڑی ماری اور مشین چل پڑی. تو کہا جی تو 1000 روپے اس نے فیس چارج کیے. بولا 1000 روپے ایک ہتھوڑی مارنے کے. بولا ہتھوڑی مارنے کا 1 روپیہ ہے, 999 روپے اس چیز کے ہیں کہ ہتھوڑی مارنی کہاں تھی. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ تجربے کار بھی ہو, سکسیس بھی ہو. اور اگر کہیں اس نے کام کیا ہے تو وہاں بھی پوچھ لیں کہ بھائی کیا ہوا, وہ بتائیں گے کہ بھائی 1.5-2 سال میں سارا راز فاش ہو گیا. وہ خود بولے گا یار اس سے کام نہیں کروانا. تو اس طرح کی ہمیشہ جو اوور آل اگر ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں, کپڑے سلوانے جا رہے ہیں, کوئی بھی کام گاڑی بنانے لینے جا رہے ہیں, گھڑی چیزیں موبائل درست کرانے جا رہے ہیں, 2 آدمی سے معلومات لے لیں جنہوں نے کام کیا ہو, اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو کسی حد تک اب نقصان سے بچ سکتے ہیں. لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ عقل مندوں کا کام ہے. سبحان اللہ, درست فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.